السلام علیکم دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک گیم چینجر بن چکا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جس نے بین الاقوامی دفاعی حلقوں میں کھلبلی مچا کے رکھ دی اور عالمی سیاست میں ایک نیا باب کھول کے رکھ دیا ہے۔ ہم بات کریں گے پاکستان کے شاندار JF-17 بلاک 3 فائٹر جیٹ کی، جو تیزی سے دنیا کے مختلف ممالک کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب ایران جیسے ملک نے بھی اس طیارے کی خریداری کی درخواست بھی کر دی ہے۔ ایران جو ہمیشہ سے مغربی پابندیوں اور جغرافیائی کشمکش میں گرا رہا ہے، اب پاکستان کے تیار کردہ اس جدید جنگی طیارے کو حاصل کرنے میں اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ آج ہم آپ کو JF-17 کی حیرت انگیز خصوصیات بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کیسے یہ فائٹر جیٹ عالمی دفاعی مارکیٹ میں ایک گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے، اور کیوں دنیا کے مختلف ممالک اور خاص طور پر ایران اس طیارے کو حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے۔ ناظرین، جب بات ہو JF-17 فائٹر جیٹ کی تو یہ صرف عام جنگی طیارہ تھوڑی ہے، بلکہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ، ایک ایسا ماسٹر پیس شاہکار ہے جس نے عالمی دفاعی مارکیٹ میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ طیارہ 4.5 جنریشن کا ملٹی رول فائٹر ہے، جس میں نہایت جدید ایویونکس ریڈار سسٹم اور جدید میزائل سسٹم انسٹالڈ ہے۔ سب سے اہم چیز پتہ ہے کیا ہے؟ کہ یہ طیارہ نہ صرف ہوا سے ہوا بلکہ ہوا سے زمین تک حملہ کرنے، اٹیک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے پاس ویول رینج میزائلوں سے لے کر انتہائی جدید ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے سسٹم تک ہر وہ صلاحیت موجود ہے جو کسی بھی جنگی طیارے کو درکار ہوتی ہے۔ اس کا ریڈار سسٹم انتہائی جدید ہے جو دشمن کے طیاروں کو دور سے ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ خود سوچیں، جب ایک طیارہ اتنی ساری جدید صلاحیتوں کے ساتھ لانچ کیا جائے اور ساتھ میں قیمت بھی کم ہو دیگر مہنگے ممالک کے جو مہنگے طیارے ہیں، تو پھر کون مقابلہ کرے گا؟ تو کون سا ملک اپنے دفاعی بیڑے میں اس JF-17 کو شامل کرنا نہیں چاہے گا؟ اور یہی وجہ ہے JF-17 آج دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ دوستو، حال ہی میں ایران میں پاکستان سے JF-17 طیارے خریدنے کی درخواست کی ہے، اور یہ جو خبر ہے عالمی سطح پر بہت اہم سمجھی جا رہی ہے۔ ایران کو یہ فائٹر جیٹ کیوں چاہیے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ایران کو اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اسے خطے میں اپنے دشمنوں سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایسے جنگی طیارے ہوں جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوں اور کم قیمت میں بھی مل سکیں۔ مغربی ممالک جیسا کہ امریکہ اور روس کے طیارے بہت مہنگے ہوتے ہیں اور ان پر ایران کو خریدنے کے لیے پابندیاں بھی عائد ہیں۔ ایسے میں پاکستان کا JF-17 ایران کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ اس طیارے کی پتہ خاص بات کیا ہے؟ کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا حامل ہے، لیکن پھر بھی اس کی قیمت باقی مہنگے طیاروں کے مقابلے میں کافی کم ہے، اور یہی وجہ ہے ایران اس طیارے کو خریدنے میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کے لیے ایسے طیارے کی ضرورت ہے جو کم خرچ ہو لیکن پرفارمنس اس کی کمال کی ہو۔ خطے میں ایران کے دشمن جیسے اسرائیل بھی اس پہ دشمن، ہاں سعودی عرب بھی ایران کا دشمن ہی ہے، اس کے پاس جدید جنگی طیارے موجود ہیں، اور ایران کو ایسے طیارے کی ضرورت ہے جو اپنا مکمل طور پر دفاع کو بہتر طور پر بنا سکے۔ پیارے ساتھیوں، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان کی دفاعی صنعت صرف طیاروں اور میزائلوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں دفاعی گاڑیوں اور ٹینکس کی ایک بڑی اور اہم صنعت بھی شامل ہے۔ یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے ایسے ٹینکس اور گاڑیاں تیار کی ہیں جو عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں، خاص طور پر الخالد ٹینک۔ الخالد ٹینک پاکستان کی طرف سے تیار کردہ ایک جدید اور طاقتور مین بیٹل ٹینک ہے جو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ ٹینک اپنے مضبوط تیار کردہ گولہ باری جو نظام ہے اس کا اور اعلیٰ موبیلٹی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اس کی 125 ملی میٹر کی گن اور اس کی جو سپیڈ ہے اسے جنگی میدان میں بہت امپیکٹفل بناتی ہے۔ ایران کی بڑی فوج کو ایسے ہی ٹینک کی ضرورت ہے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ جدید جنگی حالات میں تیزی سے حرکت بھی کر سکے۔ الخالد ٹینک ایران کی زمینی دفاعی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی زمین، چاہے وہ ریگستانی علاقے ہوں یا پہاڑی راستے ہوں، ہر جگہ بہترین پرفارمنس شو کر سکتا ہے۔
پاکستان کی تیار کردہ گاڑیاں اور ایک عام دفاعی پروڈکٹ ہیں جو ایران کی بڑی فوج کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ گاڑیاں مضبوط اور تیز رفتار ہیں اور ان کا استعمال نہ صرف فوجیوں کی نقل و حرکت کے لیے کیا جاتا ہے بلکہ اس جنگی ساز و سامان کو لے کے جانے کے لیے بھی اس میں صلاحیت موجود ہے۔ یہ گاڑیاں خاص طور پر مشکل اور دشوار گزار علاقوں میں بہترین پرفارمنس شو کرتی ہیں جو کہ ایران جیسے ملک کے مختلف جغرافیائی خطوں کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان کی دفاعی گاڑیاں اور ٹینکس قیمت کے لحاظ سے انتہائی مناسب ہیں جو ایران جیسے ملک کے لیے ایک بہترین آپشن اسے بناتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ پاکستان نے اپنی دفاعی صنعت میں بڑے اہم سنگ میل عبور کیے اور اس کا میزائل پروگرام بھی انتہائی جدید ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے برق اور ہدف میزائل سسٹم جو ہے ایران کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث ہے۔ اگر ہم بات کریں برق میزائل سسٹم کی تو ایک انتہائی جدید اور سطح سے سطح تک مار کرنے والا میزائل ہے جو طویل فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے دوستو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ اس میں جدید ترین نیویگیشن سسٹم اور اس کی ایکوریسی بڑی زبردست ہے جو ایران کے لیے دفاعی لحاظ سے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ہدف میزائل سسٹم پاکستان کا ایک انتہائی کامیاب میزائل پروگرام ہے جس میں مختلف ٹائپس ہیں جو قریب اور دور دراز کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو مؤثر طریقے سے اپنا ٹارگٹ بنا سکتا ہے۔ یہ میزائل سسٹم ایران کو اپنے فضائی اور زمینی دفاعی صلاحیتوں میں بھی اضافہ دے سکتا ہے۔ ایران کا پاکستان سے میزائل ٹیکنالوجی میں دلچسپی لینا محض ایک دفاعی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے اس کو سٹرونگ کرنے کی بھی ایک کوشش ہے۔ یاد رکھیے پاکستان کے میزائل سسٹم میں جو جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے وہ ایران کے لیے اپنے میزائل پروگرام کے لیے ایک بہترین اضافی طاقت ہو سکتی ہے۔ ایران کو نہ صرف میزائل کی صلاحیتوں میں اضافہ چاہیے بلکہ اسے ایسی ٹیکنالوجی بھی درکار ہے جو کم قیمت میں زیادہ ویلیویبل ہو۔ پاکستان کا میزائل سسٹم جو اپنے معیار کے لحاظ سے بہترین اور قیمت کے لحاظ سے سستا ہے ایران کے لیے بہترین آپشن ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، اگر ڈرونز کی بات کی جائے تو آج کی جدید جنگوں میں ڈرونز ایک نیا کھیل پلٹنے والا ہتھیار بن چکے ہیں۔ یہ ڈرون نے نہ صرف جنگی محاذ پر نگرانی اور جاسوسی کو آسان بنایا بلکہ بغیر پائلٹ کے دشمن کے خلاف حملہ کرنا بھی ممکن ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بھی اس میدان میں خود کو ثابت کیا ہے اور اس کے تیار کردہ ڈرونز عالمی سطح پر بڑے فیمس بھی ہو چکے ہیں۔ براق اور شاپر ڈرونز پاکستان کے دو عام ڈیفنس ڈرونز ہیں، دفاعی ڈرونز ہیں جن کی تکنیکی صلاحیتیں بے حد اعلیٰ ہیں۔ براق کی بات کی جائے، براق ایک جدید حاملہ آور ڈرون ہے جو نہ صرف دشمن کے علاقے کی سیکیورٹی کی نگرانی کرتا ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر اٹیک بھی کرتا ہے۔ اس کی صلاحیت دشمن کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے اور تباہ کرنے میں دی بیسٹ ہے۔ اور دوسرے شاپر کی بات کی جائے تو شاپر ایک نگرانی کرنے والا ڈرون ہے جو جنگی محاذ پر عام معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈرون دشمن کے حرکات و سکنات پر نظر رکھنے میں انتہائی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ یہ دونوں ڈرونز اپنی جدید ڈیزائن، کارکردگی اور قیمت کے لحاظ سے دنیا کے بہترین ڈرونز میں ان کو شمار کیا جاتا ہے دوستو۔ اور ایران کی ان میں دلچسپی بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایران کو ڈرون ٹیکنالوجی کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ وہ زمینی اور فضائی نگرانی کے ساتھ ساتھ جنگی حملوں میں بھی اہم برتری فراہم کر سکے۔ اور ایران پہلے ہی جدید ڈرون تیار کر رہا ہے لیکن پاکستانی ڈرونز کی مدد سے وہ اپنے پروگرام کو مزید جدید اور مؤثر بنا سکتا ہے دوستو۔ آخر میں دوستو بات یہ واضح ہے کہ ایران کی پاکستان سے جدید دفاعی ٹیکنالوجیز میں دلچسپی صرف ایک معمولی خریداری نہیں ہے بلکہ خطے میں یہ طاقت کے توازن کو بدلنے کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہے۔ چاہے وہ JF-17 فائٹر جیٹ ہو، میزائل سسٹم یا ڈرون ٹیکنالوجی ہو، پاکستان کی دفاعی صنعت عالمی سطح پر اپنا لوہا ضرور منوا رہی ہے۔ دوستو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔